اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 97۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو بے شک جبرائیل علیہ السلام نے تو نازل کیا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے وہ نازل کیا ہے جو مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے، اور ہدی و بشریٰ، اور وہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ اس آیت کی شان نزول کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ یہود کے ایک عالم عبداللہ بن سوریہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام۔ عبداللہ بن سوریہ نے کہا کہ وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمیشہ غیظ و عذاب لے کر ہی ہم پر اترتا رہا ہے، اور ہمارے باپ دادا کو بھی انہی نے ہلاک کیا۔ اور امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہود نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف پیغامبر ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اور جبرائیل علیہ السلام جنہوں نے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی صورت میں لانے پر مقرر تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امین فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے انہوں نے قرآن پاک وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا، وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جبرائیل امین وحی کی صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل کی ماضی کی نافرمانیوں، عہد شکنیوں اور باطل خیالات کو وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھول کھول کر لا رہے تھے، اس لیے انہوں نے یہ بہانہ بنایا۔ رب کریم فرماتا ہے قرآن پاک لانے والے کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ قرآن پاک کو دیکھو کہ وہ کس ہستی کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ وہ اسی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے جس ہستی نے تمہاری طرف تورات بھیجی، اور قرآن پاک کو دیکھو کہ یہ وہ کتاب ہے جو پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جس کو تم مانتے ہو، تورات کو۔ دوسرا، اگر قرآن پاک لانے والے کے مرتبے کو بھی دیکھتے ہو تو وہ انتہائی مکرم ہے۔ رب کریم نے سورۃ تکویر میں جبرائیل علیہ السلام کے بارے ہی میں بتایا ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ وہ صاحب قوت، کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والے ہیں۔ مطاع ثم امین، یہ وہاں کے مانے ہوئے اور وہاں کے امانت دار ہے، یعنی عرش پر انہیں مانا جاتا ہے، صاحب قوت عرش پر انہیں امانت دار اور ایک انتہائی معتبر فرشتہ مانا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جبرائیل جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہنچایا وہ اللہ ہی کا پیغامبر ہے۔ اور یہاں لفظ جو ہے علی قلبی کا، علی محمد نہیں آیا، کیونکہ کسی کلام کے نازل ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کلام اول کان تک پہنچے اور پھر کان سے دل تک پہنچے، یعنی حواس خمسہ کے ذریعے پھر دل تک جائے۔ حواس خمسہ میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علی قلبی کا یعنی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اول الفاظ و معنی سب سے پہلے دل میں اترے،
اور پھر دل سے کان اور زبان تک پہنچیں۔ قرآن پاک کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طریقے سے ہوا کہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اترتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کی یاد کرنے میں بار بار پڑھنے کی حاجت نہ ہوتی تھی۔ قرآن پاک آپ کے قلب مبارک پر ایسا محفوظ ہو جاتا کہ آپ اس کو بھولتے نہیں تھے اور ایک مرتبہ نازل ہو کر آپ کو یاد ہو جاتا، کیونکہ دل ہی ایسا مقام ہے جو علم و معارف کا خزانہ ہے۔ جو چیز پہلے دل میں اترتی ہے وہ دماغ پر بہترین اثر کرتی ہے۔ دوسرا رب کریم نے اس کے بعد فرمایا کہ ہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن پاک کو دیکھو جو ہدایت ہے، جو خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف اپنے سے پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے بلکہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، ان کے بہترین عمل پر بہترین جزا کی خوشخبری ہے۔ ہم سب جائزہ لیں کہ قرآن پاک پڑھ کر دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے؟ ہاں، ایمان ہو تو یقیناً قرآن پاک دلوں کو خوشی عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک پڑھ کر دلوں میں خوشی سماتی ہے، اور جب ایسا محسوس کرے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ قرآن پاک سے بیزاری، دوری اور قرآن پاک کو سن کر اگر گھبراہٹ ہو اور دل نہ لگے تو سمجھ لیں کہ ایمان کمزور ہے، کیونکہ جب رب کریم نے فرمایا ہے کہ خوشخبری ہے تو یقیناً یہ ایمان والوں کو خوشی دیتا ہے۔ قرآن پاک جوں جوں سمجھ آتا چلا جاتا ہے، قاری کے دل پر خوشی اور تسکین اور طمانینت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یقیناً قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت اور خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 98 ہے ہمارے پاس، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو جو دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو پھر ایسے کافروں کا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وہی سلسلہ کلام چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں عداوت جبریل کا فیصلہ سنا دیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عداوت جبریل کا فیصلہ فرما دیا کہ جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام تو رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی سے وہ نہ کچھ لاتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے اترتے ہیں۔ آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کی انہوں نے یا پیچھے پڑ گئے وہ جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا اور وہ تعلیم دیتے تھے جادو کی لوگوں کو۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت، دو فرشتوں پر بابل کے شہر میں۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے کسی ایک کو یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس سے وہ تفریق ڈال سکیں شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وما ہم بدعارین بہ من احد الا باذن اللہ، حالانکہ نہیں تھے وہ نقصان دینے والے یا ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے سے کسی ایک کو بھی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے۔
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا انہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ نفع دیتا تھا انہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے کہ جس نے بھی خریدا اس کو، اس کے لیے نہیں ہے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور البتہ کتنا برا تھا جو بیچ ڈالا انہوں نے جس کے ساتھ اپنے نفسوں کو، کاش وہ جانتے ہوتے۔ آیت نمبر 103 کو ساتھ لیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ وہ پاتے بدلہ خوب اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا، اور کتاب اللہ کو جب پس پشت ڈال دیا تو جو چیز اپنائی اس کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے کہ ان کی ساری محنت، ساری ریاضت، ساری توجہ جس چیز پر صرف ہو رہی تھی وہ کفر تھا۔ کفر کیا چیز تھی؟ وہ چیز جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور بادشاہت میں سکھاتے تھے لوگوں کو، کفر یعنی جادو کرنا جو سکھاتے تھے وہ۔ تو اس آیت میں بنی اسرائیل کے یعنی یہود کے ایک اور مکروہ کردار کو واضح کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل پر جب مذہبی، اخلاقی اور مادی زوال آیا تو انہوں نے تورات اور اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، اور جادو، ٹونے، طلسمات اور عملیات اور تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ گئے، اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جس سے مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں سے کام بن جایا کریں۔ قومیں جب بھی پست ہمت ہوتی ہیں، شکستہ حوصلہ ہو جاتی ہیں، اور کسی قربانی اور کسی ایثار اور قربانی کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، جب محنت ان کی زندگی سے رخصت ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ جادو ٹونے کا سہارا لینے لگتی ہیں تاکہ آباء و اجداد کی عظمت والا تاج بھی ان کے سر پر سجا رہے اور انہیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے۔ بنی اسرائیل کے آئینے میں رب کریم سب پر واضح فرما رہا ہے کہ جو بھی امت جب کتاب الہی سے غافل ہوتی ہے تو پھر ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، کہ جب کتاب الہی انسان کی زندگی سے یا کسی بھی امت یا قوموں کی زندگی سے کتاب الہی جو ہے وہ اس سے جب غفلت پیدا ہونے لگ جائے تو پھر جادو، ٹونے، طلسمات اور عملیات اور تعویذ گنڈے ان کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس عادت بد کا شکار ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے بہت بڑے پیغمبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز عطا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ بہت بڑی بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جن و انس پر حکومت عطا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد میں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا نقشہ کھینچا ہے، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، پھر ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا ان کے لیے، اور جہاں وہ پہنچنا چاہتے وہ اس کے حکم سے نرم چلنے لگتی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور جنات کو زیر فرمان کر دیا، یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جن و انس پر تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر کرم تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں انہیں عطا کی گئی تھیں۔ مگر شیاطین نے انسانوں کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی یہ بادشاہت جو ہے وہ سب جادو کے زور کی وجہ سے ہے، اس لیے اس دور کے لوگ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ ہر دور میں لوگوں کی جادو کی طرف دلچسپی رہی ہے، جب بھی کسی کے پاس زیادہ دیکھا سوچا جادو کے زور پر ہم بھی حاصل کر لیں۔ مفسرین نے لکھا ہے
کہ جس طرح شیاطین اور جن حسب معمول آسمان پر چڑھ کر فرشتوں کے مابین جو احکام کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے وہ سن کر کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ فلاں واقعہ یا فلاں حادثہ زمین پر ہونا ہے، تو وہ سن کر کاہنوں کو ان واقعات کی اطلاع دیتے ہیں۔ یہ کاہن ان میں مزید جھوٹ سچ ملا کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں اور لوگ ان باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھ لیتے۔ رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں یہ بات اعتقادی شکل اختیار کر گئی کہ جنات اور شیاطین غیب دان ہوتے ہیں، وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ایسی سب کتابیں جو جادو اور عملیات پر مشتمل تھیں، ایسی سب کتابوں کو جمع کر کے صندوق میں رکھ کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا اور لوگوں میں اس قسم کی کفر آمیز باتوں کی ممانعت کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جاہلوں کو شیاطین نے پھر ورغلایا اور وہ کتابیں نکالنے پر آمادہ کیا اور کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہی کتابوں کی بدولت جن و انس پر حکومت کرتے تھے۔ حقیقتاً وہ نبی نہ تھے بلکہ سب جادو کے زور پر تھا۔ بنی اسرائیل نے ان کتابوں کا مطالعہ کر کے کفریات کی پیروی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو رب کریم نے یہود کی اس غلط سوچ کی تردید میں یہ آیت اتاری کہ جادو کی پیروی، رب کریم نے واضح فرمایا کہ جادو کی پیروی بنی اسرائیل نے کی تھی، انہوں نے کفر بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ کفر سے یہاں کیا مراد ہے؟ کفر سے مراد جادو ہے، جادو کرنا کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے شروع میں ہی بالکل واضح فرما دیا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ ان کے پاس تو رب کی عطا کردہ پیغمبری اور رب کے عطا کردہ معجزات تھے۔ جادو سیکھنا اور سکھانا اسلام کی روح سے کفر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبی ہونا یہاں فرمایا گیا ہے کیونکہ یہود مدینہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام انبیاء کی فہرست میں نہیں تھے، بلکہ حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں یہ اعتقاد تھا کہ وہ جادو کرتے تھے اور وہ نبی نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان خیالات کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، لیکن شیاطین نے کفر یعنی جادو کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور جو نازل کیا گیا بابل کے شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش کی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جادو پر مشتمل تمام تر کتب جو تھیں وہ بالکل دبا دی تھیں اپنے تخت کے نیچے، اور بنی اسرائیل کو جادو سے یکسر منع کر دیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد وہ دوبارہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی یعنی بنی اسرائیل کی دوسرے طریقے سے آزمائش کی، اور انسان کی آزمائش عموماً اسی چیز سے ہوتی ہے جس میں اس کا دل لگتا ہے۔ تو جس زمانے میں بخت نصر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر بنی اسرائیل کو جنگی قیدی بنا کر بابل جو آج کل کوفہ کہلاتا ہے وہاں لے گیا، تو وہاں جو ہے اس وقت جادو جو تھا وہ لوگوں کی بہت دلچسپی کا مرکز تھا۔ تو یہ لوگ جو تھے بجائے یہ کہ وہاں اس کفر اور الحاد کی دنیا میں یہ توحید کا پیغام دیتے، توحید کی تبلیغ کرتے، الٹا وہاں کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے مل کر وہاں بھی جادو سیکھنا شروع کر دیا اور اس پر عمل پیرا ہوئے۔ تو رب کریم نے ان کی آزمائش کے لیے اور دوسرا اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ جادو اور معجزہ کا فرق بھول گئے تھے۔ وہ جادو کو علم کی مفید ترین شاخ سمجھنے لگے تھے۔
تو رب تعالیٰ نے انہیں یہ فرق بھی باور کروانا تھا، اور دوسرا ان کی آزمائش بھی کرانی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے منع کرنے کے بعد کیا ابھی تک ان کے اندر جادو کی دلچسپی موجود ہے۔ تو ان کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو، ایک خیال یہ ہے کہ پیروں فقیروں کی شکل میں، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ وہ عام انسانوں کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو بابل کے شہر میں اتارا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا بنی اسرائیل کے ذہنوں میں ابھی تک جادو اور ٹونے اور ٹوٹکوں کی محبت گھسی ہوئی ہے یا نہیں۔ یہود نے جو ہی ان کا سنا ان کی طرف رجوع کرنے لگے، اور ان فرشتوں کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ٹھٹ لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی جادو سیکھنے آئے تو اسے اچھی طرح سے یہ خبردار کر دینا کہ یہ کفر کا کام ہے، ہم محض تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم کفر کا ارتکاب مت کرو، پھر بھی اگر لوگ سیکھنے پر اصرار کریں تو انہیں سکھا دو۔ اس طرح ان فرشتوں کے پاس یہود لوگوں کے ٹھٹ لگ گئے۔ جادو کرنا جو ہے وہ کفر ہے، فرشتے تو کفر نہیں کرتے، پھر فرشتے کیوں جادو سکھاتے تھے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے ان کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجے تاکہ وہ فرشتے ان کی اس عادت بد کے چشمدید گواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جادو میں دلچسپی ہونے یا نہ ہونے کو چیک کرنے کے لیے فرشتوں کو جادو سکھانے والے انسانوں کی شکل میں بھیجا۔ فرشتے جادو کیوں سکھاتے تھے؟ جادو کرنا تو کفر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو وہ اگر سکھاتے تھے تو یہ حکم ربی تھا، فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے، مگر رب نے حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے انسانی جان کا قتل حرام ہے، مگر جب رب نے حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیٹے کو ذبح کرو تو انہوں نے کیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ فرشتے حکم ربی کی تعمیل میں انہیں جادو سکھاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کا وہ چیز سکھانا جو بجائے خود کفر ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی سفید کپڑوں میں ملبوس کسی رشوت خور افسر کو نشان زدہ نوٹ رشوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ پولیس خود رشوت کو روکنے کا کام کرتی ہے، مگر اس موقع پر وہ رشوت اس لیے دیتی ہے کہ مجرم کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور بے گناہی کے عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو رب کریم نے فرشتوں کو ان کے چشمدید گواہی میں جادو جیسے مکروہ کام کا عینی گواہ بنانا تھا تاکہ انکار کی گنجائش نہ رہے۔ جادو یعنی سحر، سحر کا لغوی مطلب ہے کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا۔ جادو سے چیز اپنی حقیقت کے خلاف نظر آنے لگتی ہے۔ اصطلاح قرآن و سنت میں وہ عجیب کام جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد لی جاتی ہے، مثلاً ایسے منتر جس میں کفر و شرک کے کلمات ہوں، یا کواکب و نجوم کی عبادت ہو، یا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کیا جائے، یا جنابت اور نجاست کی حالت میں ناپاک رہنا اور طہارت و پاکیزگی سے دور رہنا، یہ سب جادو کے عمل ہیں، اس لیے اس کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے۔ آیت 102 کا ہی حصہ ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے جادو کی وہ قسم جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جا سکے۔ قرآن پاک کے اس حصے میں جادو اور عملیات کے تمام نقصان کو چھوڑ کر خاص طور پر جادو کی اس بدترین قسم کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایسا جادو جو میاں اور بیوی میں تفریق ڈال دے۔ میاں بیوی کا رشتہ اسلام میں بہت محترم ترین رشتہ ہے،
ان میں پھوٹ ڈال کر ایمان تباہ ہوتا ہے اور خرابی جر پکڑ لیتی ہے۔ وجہ اسلام سے دوری اور قرآن پاک سے دوری اور دینی جہالت ہے۔ تو یہود یعنی بنی اسرائیل بھی زیادہ سے زیادہ جادو کی یہی بدترین قسم سیکھنے لگے، کیونکہ گھر ٹوٹنے کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ 2 افراد پر نہیں ہوتے بلکہ پورے معاشرے پر ہوتے ہیں۔ گھر ٹوٹنے سے بچوں پر بہت برا نفسیاتی اثر پڑتا ہے کہ ان کے لاشعور میں ایک ہڈن ری ایکشن آ جاتا ہے، جس کا پھر وہ پورے معاشرے سے منفی سرگرمیوں میں ملوث ہو کر انتقام لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈلوانا ایسا ہی ہے جیسے کسی درخت کی جڑ کاٹنا جس پر پورے اسلامی تمدن کی بنیاد ہو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ابلیس سمندر میں اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے، وہ اپنے چیلوں چاٹوں کو ملک میں فساد کرنے اور گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ شام کو یہ سب اکٹھے ہو کر ابلیس کے حضور اپنے کارنامے پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں فتنہ کھڑا کیا، کوئی کہتا ہے کہ فلاں شر کروا کے آیا ہوں، مگر ابلیس انسنی کر دیتا ہے، کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر اتنے میں ایک چیلا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈال کر آیا ہوں۔ ابلیس خوش ہو کر اسے گلے لگاتا ہے، اسے شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تھا کرنے کا کام جو تو کر کے آیا ہے۔ اسی آیت کا اگلا جزو ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں وہ نقصان دینے والے اس جادو سے کسی کو بھی مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ یعنی جادو جو اثر کرتا ہے وہ بھی اور اس سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن نہ ہو تو جادو اثر نہیں کرتا، یعنی لازمی نہیں کہ جادو کا اثر ہو اور جادو سے نقصان پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو اثر ہوگا، ورنہ نہیں۔ کیوں؟ کہ یاد رکھیں کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سب طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو اللہ کے اذن سے جادو اثر نہیں کرتا۔ قرآن پاک کی آیت ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا ہرگز کوئی زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو رب کریم نے اس آیت میں جادوگروں کو بتایا ہے کہ تم کوئی قادر مطلق نہیں بن گئے کہ تم جو چاہو کرتے پھرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جہاں چاہے تمہاری ان عملیات کو بے اثر کر دے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے جہاں جادوگروں کی ساحری کی حقیقت اور اپنی کبریائی بیان کی ہے، وہاں رب کریم نے جادو سے متاثر ہونے والے کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی ذات کو پہچانیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے تو پھر جادو اس کے اذن کے بغیر ختم بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جادو کو ختم کرنے کے لیے پھر وہ پیروں فقیروں عاملوں اور آستانوں کی بجائے اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کریں، جو اصل میں اس تکلیف سے نجات دینے والا ہے۔ اصل میں یہ زندگی بندے کے لیے آزمائش اور امتحان گاہ ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہاں خیر ہے وہاں شر بھی موجود ہے۔ جادو کرنا کفر ہے۔ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں پر بھی راستے آسان کر دیتا ہے، یہ ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ اس کی آزمائش ہے کہ جادوگر کے جس کار بد کی وجہ سے وہ متاثرہ شخص جس تکلیف سے گزر رہا ہے، کیا اس کو ختم کروانے کے لیے وہ بھی وہی کار بد راستہ اپناتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے؟ معوذتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بندے کے لیے 2 تعویذ خود عطا کر دیے ہیں، جو ان فتنوں سے بچنے کے لیے بہت بڑا حفاظتی قلعہ ہے۔ سورۃ بقرہ صحیح احادیث کی روشنی میں ہم پر واضح ہوتا ہے
کہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں باطل قوتیں اور جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دنیا میں خیر کے ساتھ شر کو بھی پیدا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے حفاظتی قلعے اللہ نے عطا کر دیے ہیں۔ مسنون دعاؤں کی صورت میں جادو کے شر سے بچنے اور اس تکلیف کو رفع کرنے کے بہترین طریقے ہیں۔ صبح اور شام کی مسنون دعائیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت عطا کرتی ہیں دنیا میں موجود ان شرور سے بچنے کے لیے۔ بالکل ایسے ہی جیسے موبائل اپنے ٹاور کی رینج میں ہوتا ہے تو سگنل دیتا ہے اور وہ کام کرتا ہے، انسان جب مسنون دعاؤں کے ساتھ صبح اور شام کا آغاز کرتا ہے تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے حفاظتی ٹاور کی رینج میں ہوتا ہے، اس پر کوئی مضر شے اثر نہیں کر سکتی۔ اس سے بھی پیاری چیز رب کریم نے جو ہمیں عطا کی ہے وہ آیت الکرسی ہے، تمام آیات کی سردار۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے یہ آیت الکرسی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں خیر کے ساتھ شر پیدا کیا ہے مگر اس کے ساتھ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ دیا۔ شر سے بچنے کی راہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام آیات، ان تمام مسنون دعاؤں کی صورت میں، معوذتین کی صورت میں، سورۃ بقرہ کی صورت میں، مسنون دعاؤں کی صورت میں، آیت الکرسی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان سے بچنے کی راہیں عطا کر دی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20ویں پارے میں فرمایا کہ صدق دل سے اللہ کے حضور جو پڑھ کر دعا مانگتا ہے اللہ اس سے شر کو دور کر دیتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو بے قرار دل کی پکار سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے؟ یقیناً وہی وحدہ لا شریک ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور خلاصہ یہ ہے کہ یہود جنہوں نے کتاب اللہ کا اتباع چھوڑ کر جادو اور طلسمات میں پڑ گئے، انہوں نے دنیا کے ظاہری فائدے اور شیطان کے اتباع میں پڑ کر انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنا برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو اس کے بدلے۔ جادو کرنا، سیکھنا، جادو کروانا، جادو سکھانا کفر ہے۔ سیکھتے ہی انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جنات سے مدد لی جاتی ہے۔ ان کی مدد لینے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں اور آخرت کو برباد کرنے والے ہیں۔ انسان اپنی دنیا کے ساتھ آخرت برباد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے تو یہ راستے چھوڑ کر اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے۔ ایمان اور تقوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے اور یہ حق ہے۔